بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون افرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الجاثیہ کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اہل ایمان کو بار بار تاکید فرمائی کہ وہ آخرت پر یقین کریں، اللہ کی اس ہدایت کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ مخلوق کا کوئی نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ اپنی مخلوق کے لیے یعنی خاص طور پر انسانوں کے لیے جو ہدایت بھیجی ہے، یہ اس کی خیر خواہی کا ہی ایک مظہر ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان برے انجام سے دوچار ہو، وہ چاہتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اس کے انعامات کے مستحق بنیں۔ تو فرمایا کہ ھذا بصائر للناس، یہ تو بصیرت افروز روشنی ہے، یعنی اللہ کی یہ کتاب، اللہ کی یہ شریعت جو اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے انسانوں کی طرف بھیجی ہے، یہ تو بصیرت افروز روشنی ہے۔ جو اس روشنی میں چلے گا وہ بھٹکے گا نہیں، وہ صحیح منزل پر پہنچے گا۔ وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یہ کتاب، یہ شریعت ہدایت اور رحمت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین کریں گے۔ جو اس پر یقین ہی نہیں کریں گے، یہ کہتے رہیں گے کہ یہ تو فلاں جگہ سے سن کر آیا ہے، خود گھڑ لی ہے، ان کے لیے یہ نہ ہدایت ہے نہ ان کے لیے رحمت ہے۔ تو ہدایت اور رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس پر یقین کریں گے کہ یہ ہمارے رب نے بھیجی ہے اور ہمارے لیے یہ کامیابی اسی میں ہے، اس سے ہٹ کر ہماری تباہی ہے، بربادی ہے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اور کیا یہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو اور ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو برابر کر دیں گے؟ یہ تو اللہ کے نظام عدل کے خلاف ہے۔ یہ جو کفر میں مبتلا ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، اور ان کی زندگی اور ان کی موت سب ایک جیسی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان کی زندگی موت مختلف ہے۔ اہل ایمان اپنی زندگی کی کامیابی اس پر عمل کرنے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دعوت پر عمل کیا جائے، اور ان کی موت اسی پر آتی ہے، اسی یقین پر کہ اس کے بعد ہمیں پھر زندہ ہونا ہے، اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جبکہ اہل کفر نہ دنیا میں اس پر یقین رکھتے ہیں، نہ آخرت پر ان کا یقین ہے، تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھلا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ زندگی اس دنیا کی، اس کے بعد پھر آخرت کی، اللہ نے سب کچھ طے کیا ہوا ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کیا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے لیے، اپنے حق میں، کہ دنیا کی بھی بربادی، آخرت کی بھی ان کے لیے بربادی۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی،
مطلب یہ ہے حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کہ اس نے یہ محض کھلونے کے طور پر نہیں بنائے، کوئی دل لگی کے لیے نہیں بنائے، بلکہ ایک سنجیدہ نظام ہے اس کا، یہ دنیا کا اور اس کے بعد پھر آخرت کا۔ تو ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو فرمایا اللہ نے یہ آسمان اور زمین بالحق پیدا کیے ہیں، حق کے ساتھ ایک حکمت کے تحت پیدا کیے ہیں۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالات کے ذریعے سے انسانوں کی آزمائش کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور آخرت میں اس کا پھر اجر رکھا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک کھیل ہے، یہ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، جو کچھ وہ کما کر لے کر آئے گا اللہ کے حضور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، اس کا حق پورا پورا ادا کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا اس شخص کے رویے پر جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی جو خواہش پیدا ہوئی کر ڈالی بس وہ، یہ نہیں دیکھا کہ اس خواہش کے آگے اللہ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے۔ جو خواہش دل میں آئی بس کر ڈالی، خواہ وہ حرام ہے ناجائز ہے کر ڈالا، اور ایسی خواہش کہ جو اللہ نے فرض کی ہے اس کو چھوڑ دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو ایسے شخص کے رویے کو تم نہیں دیکھتے کہ جسے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے بھی علم کی بنیاد پر اس کو گمراہی میں پھینک دیا ہے۔ یعنی بے شک وہ دعوے کرتا ہے میرے پاس بڑا علم ہے، لیکن جب وہ اس علم پر عمل ہی نہیں کرتا، گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو اللہ نے اس کی رسی اسی طرف دراز کر دی، اور اللہ نے خوب جانتے بوجھتے ہوئے دی، اس کی اس کیفیت کو جانتے ہوئے اس کو گمراہی کی طرف ہی اس کی رسی دراز کر دی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ جو لوگ کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے وہ کام نہیں لیتے جو کام لینا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، دنیا بھر کے خرافات سنتے ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ساری دنیا کے نظارے تو کرتے ہیں لیکن حق ان کو دکھائی نہیں دیتا، حق شناس نہیں ہے ان کی آنکھیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن ان دلوں سے کچھ سمجھ ہی نہیں رکھتے، اس سے سمجھتے نہیں ہیں حق بات کو۔ فرمایا اولئک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں جانوروں سے بھی، اس لیے کہ جانور تو وہ کام کر رہے ہیں جو اس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، انسان وہ کام نہیں کر رہا جس کے لیے اس کو پیدا کیا۔ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ بڑی واضح آیت ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن انسان اپنی ذمہ داری کو نہ جانے کیوں پورا نہیں کر رہا، اپنے خواہشات کا ہی غلام بنا ہوا ہے، شیطان کے نقش قدم کو اپنا رہا ہے، نہ آنکھوں سے کام لیتا ہے، نہ کانوں سے، نہ دل سے۔ اور فرمایا وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ نے بھی ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، بس اللہ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے دے؟ اللہ سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہے اپنی مخلوق کا؟ اس نے خیر خواہی کی ہے کہ پیغمبر بھیجا ہے اور ہدایت بھیجی ہے اس کے ذریعے سے، اور ہمیشہ سے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اور پھر یہ کہ افلا تذکرون، تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اللہ کی اس دعوت پہ تم غور و فکر نہیں کرتے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس زندگی اس دنیا تک ہی ہے۔ کیا رویہ ہوگا اس شخص کا جو آخرت کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا؟ وہ تو پھر شتر بے مہار ہو کر ہی زندگی بسر کرے گا۔ تو وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں یہ منکرین حق کہ زندگی تو بس اسی دنیا تک ہے، نموت و نحیا،
جینا مرنا بس یہیں تک کا ہے. وما یہلکونا الا الدہر، اور ہمیں کوئی چیز ہلاک نہیں کرتی سوائے گردش ایام کے. یعنی ہمیں موت آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی درندہ چیر پھاڑ کھاتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہونا، بس موت آئے گی ختم ہو جائیں گے. تو یہ بھلا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے عدل کی بنیاد پر یہ دنیا قائم کی ہوئی ہے. اگر سارے ایسے ختم ہو جائیں تو ایک نیک عمل کر کے زندگی بسر کرتا ہے، دوسرا برائی کے ساتھ بسر کرتا ہے، دونوں کا انجام بس ایک ہو جائے، مر جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر اللہ کا نظام عدل کہاں گے؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہوگی. تو اس لیے کیسے کیسے ان کے عقیدے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وما لہم بذالک من علم، حالانکہ ان کے اس دعوے کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. محض یعنی ایسے دعوے کرتے ہیں، خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہیں، اندازوں کی بنیاد پر کرتے ہیں، گمان کی بنیاد پر کہتے ہیں، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس. انہم الا یظنون، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا پیغمبر اور اہل ایمان علم کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. اور علم بھی وہ جو اس نے بھیجا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، جس نے کائنات کا سارا نظام یہ قائم کیا ہوا ہے، جس کو چلا رہا ہے، اور نہ جانے کب اس نظام کی وہ بساط لپیٹ دے گا اور ایک نیا نظام قائم کر دے گا. تو یہ ساری باتیں اندازوں کی بنیاد پر کرتے ہیں یہ منکرین حق، اور ہمارا پیغمبر علم کی بنیاد پر کرتا ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس چیز کو قبول کرنے میں ہی ہماری سب کی نجات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.